بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلمان بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں اور لذات کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر۔ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی ہر دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لہب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شاہراہ عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستے پر چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی کے دانت کا کبا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس نوجوان کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ عمامہ تھا۔ اس کبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کبے سے باہر مجتمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ بستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے بستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یار مجلس اٹھ کر چلے جاتے تو یہ جون سی لڑکی کو چاہتا، پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں نہ ملتیں، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات حسب معمول اپنے کبے میں تھا۔ اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کبے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف و بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، مسجد میں کھڑا اپنے رب کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اسے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ خداموں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں سنائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مصحیوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی، اور ان کا ملنا احمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان احمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کے شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے
دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مصحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ وہ لوگ تکیہ لگائے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مصحریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور اب حورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ لیکن یہ ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے روحی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کے جلال میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ غرض اس طرح اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر سین میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ شانوں سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کی۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک لوگ اور بزرگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالیٰ نہایت کریم ہے اور تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا، دوستو میرا حال مجھ ہی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔
ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا۔ وہیں انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہیں اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی۔ میری ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا۔ اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کس قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور ضرور قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔